بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسلام کے خلاف جو سازش ہوئی۔ کیا سازش ہوئی؟ کہاں سے یہ سازش شروع ہوتی ہے؟ یہ کچھ عقیدے کی بات ہے، بات تو عقیدے کی ہے، لیکن دیکھیں کہ وہ زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ عقیدہ کوئی زبانی کلامی چیز تو نہیں ہے، اس کا وہ عملی زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو وہ میں آپ کے سامنے کہاں سے یہ شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کن لوگوں نے شروع کیا، یہ اس کا کوئی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آپ کے سامنے ظہور اسلام سے یہودیت اور عیسائیت کے خود ساختہ مذاہب پر بھی کاری ضرب لگی۔ علاوہ ازیں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے بعض نتینی مملکت کے کثر مشیت کی بنیادوں میں تزلزل آ گیا تھا، اور یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے دیس نکالا مل گیا تھا۔ لہٰذا عربوں کے خلاف انتقام جوئی میں یہ قومیں بھی ایرانیوں سے پیچھے نہیں تھیں۔ ایرانیوں کا جب بات ہوگی تو اس وقت کے ایران کی بات ہے، اب کے ایران کی بات نہیں۔ اب یہ چیز ذہن میں رہے، ان کے بھی وہی عزائم تھے، یعنی کہ ایران کے جو اہل ایران، یہودیت اور عیسائیت کے جو اہل ایران کے تھے اس وقت کے ایران کے، اور ان عزائم کے بروئے کار لانے کے لیے حربہ بھی وہی جو ایرانیوں کے ذہن میں تھا، یعنی مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح قرآن کے عطا کردہ انقلاب افرین تصورات حیات سے بیگانہ بنا کر ان کے دین میں بھی ویسی ہی تحریف کر دی جائے جیسی تحریف ان کے مذہب میں ہو چکی تھی، یعنی کہ یہودیت اور عیسائیت میں۔ علامہ اقبال جب عرب کے مقابلہ میں عجم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد صرف اہل ایران نہیں ہوتے، اس میں تمام غیر عرب قومیں شامل ہوتی ہیں، اور جب وہ عربی اسلام کے مقابلہ میں عجمی اسلام پیش کرتے ہیں تو عربی اسلام سے ان کی مراد وہ دین ہوتا ہے جو قرآن خالص نے عطا کیا تھا، اور عجمی اسلام سے مفہوم وہ تمام غیر قرآنی تصورات جو مجوسیت، یہودیت، نصرانیت وغیرہ سے مستعار لے کر اسلام کا جزو بنا دیے گئے، اور اس طرح اللہ کا یہ دین انسانوں کے خود ساختہ اس مذہب میں تبدیل ہو گئے جو صدیوں سے ہمارے ہاں مروج چلا آ رہا ہے۔ اس تحریف کا آغاز ایران سے ہوا تھا، اور اس کی پہلی کڑی عقیدہ تقدیر میں تبدیلی تھی۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ یہ ایران اس وقت کے ایران مجوسیت کی بنیاد مسئلہ خیر و شر پر تھی، اس لیے اہل ایران خوب جانتے تھے کہ قوموں کی زندگی پر اس عقیدہ کا کیا اثر پڑتا ہے، اور وہ اس راز سے اچھی طرح واقف تھے کہ جس قوم کا یہ عقیدہ ہو کہ انسان اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے۔ یہ بات غور کرنے کے لیے، اس بات کے لیے میں نے پہلے جو کچھ بھی بیان کیا ہے کہ جس قوم کا یہ عقیدہ ہو کہ انسان اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، اور اقوام عالم کی صف میں اس کا مقام اس کے نظریات حیات اور اس کے مطابق اور ان کے مطابق اس کے اعمال و کردار متعین کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں، وہ قوم بے پناہ قوتوں کی مالک بن جاتی ہے۔ یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے، جو قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھنی ہے، مالک بن جاتی ہے، اسے ان قوتوں سے بیگانہ بنا دینے کا طریق یہ ہے کہ ان میں یہ عقیدہ رائج کر دیا جائے کہ انسان کی اپنی تدابیر و اعمال سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات ہے، اس نے دنیا میں جس حالت میں رہنا ہوتا ہے وہ پہلے سے مقدر ہوتی ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ سازش کی، ان قوموں نے جو اسلام کے خلاف سازش ہوئی تو وہ یہ ہوئی کہ دنیا میں جس حالت میں رہنا ہوتا ہے وہ پہلے سے مقدر ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شخص کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اب غور کر لیں کہ ہمارا یہی عقیدہ ہے، اور ان سازشیوں نے جو تین طرح کے سازشی بیان ہوئے، یہودیت، عیسائیت، نصرانیت، اور یہ دوسرا جو ایرانی اس وقت تھے، مجوسیت، آتش پرست جو تھے، کیا کیا انہوں نے؟ یہ عقیدہ تقدیر کو لے آئے کہ اس میں یہ مسلمانوں میں یہ رواج پا گئی چیز،
اس نے دنیا میں جس حالت میں رہنا ہوتا ہے وہ پہلے سے مقدر ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ انہوں نے بنایا اور ہمارا بن چکا ہے، آپ خود غور کر لیں، آپ کے سامنے کی بات ہے، اور اس میں کوئی شخص کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ دین اسلام میں اس تعریف کی ابتدا اسی مسئلہ سے ہوئی، یعنی کہ مسئلہ تقدیر سے۔ اعتقادات کی بنیادوں پر مسلمانوں میں جو فرقہ سب سے پہلے نمودار ہوا، اس کی بنیاد مسئلہ تقدیر کے متعلق باہمی اختلاف پر تھی۔ یہ داستان دلچسپ بھی ہے اور انتہائی عبرت آموز اور علم انگیز بھی۔ یہ داستان نہیں، یہ المیہ ہے، اس کے زوال کا یہ حزینہ ہے، اس کی زبوں حالی کا یہ مرثیہ ہے، اس کی موت کا یعنی کہ مسلمانوں کی موت کا، مسلمانوں کا جو دین اسلام ہے اس کے اندر کس طرح تبدیلی تعریف کی گئی، اس مسئلے کو لا کر، مسئلہ تقدیر کو لا کر، جو انہوں نے سازش کی، انہوں نے یہ کام کیا کہ نہیں، تقدیر بندہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا، یہ پہلے سے مقدر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی کی گئی مسلمانوں کے عقیدے میں۔ اب دیکھیں یہ عقیدہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے ہمارے حال پر، اور آپ غور کر لیں کہ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے؟ ہمارا یہی عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے سب کچھ، اور وہی کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے، پہلے سے مقدر ہوتا، پہلے سے لکھی ہوئی چیز ہے، ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اسی کے مطابق ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ باطل عقیدہ کس طرح ہم میں سے بالکل دین کا حصہ بنا دیا، اور یہ بالکل غیر قرآنی عقیدہ ہے۔ ان آیات کو بھی میں آگے بیان کروں گا کہ ہم نے کس طرح ان کا حال کر دیا، کہ ہم نے پہلے روایات گڑھی، پھر ہم قرآن میں داخل ہوئے، وہ قرآن میں ان آیات بہت ساری اس طرح کی ملا کے تو ان کو یعنی کہ ایک طرح روایات کو حاوی کر دیا، کر کے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب دو اختلاف آ جائے تو ہم نے روایات کی بات لینی ہے۔ میں آگے بات کروں گا اس کی انشاءاللہ۔ سر دست میں یہ بتانا تھا کہ یہ سازش جو اسلام کے خلاف ہوئی، سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کن لوگوں نے کی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ لوگ تھے رکھنے والے، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ عقیدے میں یہ سازش یعنی کہ چیز تحریف پیدا کر دی۔ عقیدہ ہے یہ جو ہے تقدیر کا معاملہ، اور جو عقیدہ جبریہ ہے جو بھی ہے، تو یہ بات میں آپ کے سامنے، یہ ہے داستان المناک جسے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں غور و فکر کے لیے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی، آگے بھی میں انشاءاللہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور بھی کون کون سے گروہ ہیں اور ان کے کیا کیا اثرات دین اسلام پر ابتدا میں پڑے، اب وہ جو ہمارا دین کا حصہ بن چکے ہیں، کس طرح بن چکے ہیں، یہ بھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔